اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہوں گے؟ ٹھیک ہے، آج ہم سبق نمبر 4 انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا پڑھیں گے، اس کی پڑھائی کریں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا لکھا کس نے ہے۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا محمد حسین آزاد نے کی تحریر کردہ ہے۔ محمد حسین آزاد 1830 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولوی باقر علی تھا، جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے اور دہلی سے اردو اخبار نکالتے تھے۔ آزاد نے دہلی کالج میں تعلیم پائی، شاعری میں شیخ ابراہیم ذوق سے اصلاح لی۔ 1857 کے ہنگامے میں ان کا گھر بار لٹ گیا۔ ان کے والد کو انگریزوں نے موت کی سزا دی۔ آزاد چھپتے چھپاتے لاہور پہنچ گئے۔ جب عام معافی کا اعلان ہو گیا تو انہیں محکمہ تعلیم میں ملازمت مل گئی۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے۔ درسی کتابیں لکھنے کا کام ان کے سپرد کیا گیا۔ درسی کتابیں جو نصاب کی کتابیں ہوتی ہیں۔ آزاد نے حالی کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی، جن میں مصرع طرح شاعری کی قسم ہے، جس میں طرح کے عنوان کی بجائے عنوان دیا جاتا تھا۔ حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ آزاد کو اردو ادب میں ایک منفرد انشا پرداز کی حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے جس وقت نثر لکھنی شروع کی، اس وقت ان کے سامنے نثر کے 2 نمونے تھے۔ ایک طرف پرتکلف اور مشکل عبارتوں والی قدیم نثر تھی، عبارت اقتباس پیراگراف، تو دوسری طرف غالب اور سر سید کی سلیس سادہ اور آسان نثر، جس میں مقصدیت کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ آزاد نے ان دونوں نمونوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے ایک نئی راہ نکالی، اپنے لیے ایک نیا راستہ نکالا۔ انہوں نے پرانی اور نئی نثر کے اسالیب کو ملا کر ایک نئے انداز کی بنیاد رکھی۔ انہیں اپنے شاعرانہ نثر کی وجہ سے بڑی شہرت ملی۔ آزاد نے تنقید، تاریخ اور خیالی موضوعات پر بھی قلم اٹھایا ہے، مگر ہر جگہ ان کا اسلوب بیان کی رنگینی، الفاظ کی شوکت اور سلاست کا خوبصورت امتزاج ہے۔ آب حیات میں رنگ خیال کا اسلوب اتنا دلکش ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ پڑھنے والا انشا پردازی کے لطافتوں میں کھو جاتا ہے۔ جب وہ کسی خیالی موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں تو ان کا قلم موتی اگلتا اور پھول برساتا ہے۔ آزاد الفاظ کے جادوگر ہیں۔ جب وہ لکھنے بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہوتی۔ وہ لمبے لمبے فقرے لکھنے سے گریز کرتے ہیں۔ ان کی اہم تصانیف آب حیات، دربار اکبری، رنگ خیال، سخندان فارس، نگارستان فارس اور قصص ہند ہیں۔ آزاد 1910 میں آزاد نے وفات پائی۔ ٹھیک ہے، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، جیسے ہی اس کے نام سے ظاہر ہے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ سقراط حکیم نے کیا خوب لطیفہ کہا ہے کہ اگر تمام اہل دنیا کی مصیبتیں ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دیں اور پھر سب کو برابر بانٹ دیں اور سب کو کہا جائے کہ اب یہاں سے اپنی اپنی مرضی والے غم اٹھا کر لے لیں، تو بھی ہر انسان اپنے پہلے والے غم کے پیچھے خفا ہوگا اور نیا والا غم اس کے لیے مصیبت بن جائے گا، کیونکہ انسان کسی حال میں، یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ اس سبق میں کہہ رہے ہیں کہ سقراط حکیم نے کیا خوب لطیفہ کہا ہے کہ اگر تمام اہل دنیا کی مصیبتیں ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دیں اور پھر سب کو برابر بانٹ دیں، تو جو لوگ آپ اپنے تئیں یعنی اپنے آپ کو بد نصیب سمجھ رہے ہیں، وہ اس تقسیم کو مصیبت اور پہلی مصیبت کو غنیمت سمجھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان پر اس کی استطاعت کے مطابق ہی بوجھ ڈالتا ہے، تکلیفیں ڈالتا ہے، اس نے برداشت کے مطابق ہوتا ہے، برداشت سے زیادہ نہیں ہوتا، لیکن انسان اپنی خیر سے ناواقف ہے۔ ایک اور حکیم اس لطیفے کے مضمون کو اور بھی بالا تر کر کے اور بھی بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنی اپنی مصیبتوں کو آپس میں بدل بھی سکتے تو پھر ہر شخص اپنی پہلی ہی مصیبت کو اچھا سمجھتا۔
میں ان دونوں خیالوں کو وسعت دے رہا ہوں، وسعت پھیلاؤ، اور بھی بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہوں، اور بے فکری کے تکیے سے لگا بیٹھا تھا کہ نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ سلطان افلاک کے دربار سے ایک اشتہار جاری ہوا، خلاصہ جس کا یہ ہے کہ تمام اہل عالم یعنی تمام دنیا والے اپنے اپنے رنج و الم، ابھی وہ مصنف خواب دیکھ رہا ہے کہ اپنے رنج و الم، اپنی تکالیف اور مصیبتیں لا کر ایک جگہ ڈھیر کر لیں۔ چنانچہ اس مطلب کے لیے ایک میدان جو کہ میدان خیال سے بھی زیادہ وسیع، ہماری سوچ سے بھی بہت بڑا تھا، تجویز ہوا اور لوگ آنا شروع ہوئے۔ میں بیچوں بیچ کھڑا تھا اور ان کے تماشے کا لطف اٹھا رہا تھا۔ دیکھتا تھا کہ ایک کے بعد ایک آتا ہے اور اپنا بوجھ سر سے پھینک جاتا ہے، لیکن جو بوجھ گرتا ہے مقدار میں اور بھی بڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مصیبت کا پہاڑ بادلوں سے بھی اونچا ہو گیا۔ ایک شخص سوکھا سہما، دبلا پتلا، دبلاپے کے مارے فقط ہوا کی حالت ہو رہا تھا، اس انبوا میں نہایت چالاکی اور پھرتی سے پھر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا جس میں دیکھنے سے شکل نہایت بڑی معلوم ہونے لگتی تھی۔ وہ ایک ڈھیلی ڈالی پوشاک پہنے تھا جس کا دامن قیامت سے بندھا ہوا تھا۔ اس پر دیوزادوں اور جنات کی تصویریں زردوزی سے کڑی ہوئی تھیں، اور جب وہ ہوا سے لہراتی تھیں تو ہزاروں عجیب و غریب صورتیں اس پر نظر آتی تھیں۔ اس کی آنکھ وحشیانہ تھی مگر نگاہ میں افسردگی تھی، اور نام اس کا وہم تھا۔ ہر شخص کا بوجھ بندھواتا اور لدواتا تھا اور مکان مقررہ پر لے جاتا تھا۔ میں نے اپنے ہم جنسوں اور ہم صورت بھائیوں کو جب بوجھوں کے نیچے گڑگڑاتا دیکھا اور ان مصیبتوں کے انبار کا خیال کیا تو بہت گھبرایا اور دل میں ایسا ترس آیا، رحم آیا کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ اس عالم میں بھی چند شخصوں کی حالت ایسی نظر آئی کہ اس نے ذرا میرا دل بہلایا۔ صورت بہلاوے کی یہ ہوئی کہ دیکھتا ہوں کہ ایک شخص پرانے سے چکن کے چوغے میں ایک باری سی گٹھری لیے آتا ہے۔ جب وہ گٹھری انبار میں پھینکی تو معلوم ہوا کہ افلاس کا عذاب تھا، غربت کا عذاب تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور شخص دوڑا آتا ہے، بدن سے پسینہ بہتا تھا اور مارے بوجھ کے ہامتا جاتا تھا۔ اس نے بھی وہ بوجھ پھینکا اور معلوم ہوا کہ اس کی جوڑو بہت بری تھی، جوڑو بیوی۔ اس نے وہ بلا سر سے پھینکی۔ ان کے بعد ایک بڑی بھیڑ آئی کہ جس کی تعداد کا شمار نہ تھا۔ معلوم ہوا یہ عاشقوں کا گروہ تھا۔ ان کے سروں پر دودِ آہوں کا دھواں، ٹھیک ہے، تکلیف کی گٹھریاں، سخت تکلیف گٹھریاں تھیں کہ انہی میں آہوں کی تیرے خیالی اور نالوں کی نیزہ و بالی دبے ہوئے تھے۔ اگرچہ یہ لوگ مارے بوجھ کے اس طرح درد سے آہیں بھرتے تھے کہ گویا اب سینے ان کے پھٹ جائیں گے، لیکن تعجب عجیب بات یہ ہے کہ جب اس انبار میں اس ڈھیر کے پاس آئے تو اتنا نہ ہو سکا کہ ان بوجھوں کو سر سے پھینک دے۔ کچھ نے جد و جہد سے سر ہلایا مگر جس طرح لدے ہوئے تھے، جس طرح ان پر لٹکے ہوئے تھے آئے تھے اسی طرح چلے گئے۔ بہت بڑیاں دیکھیں کہ بدن کی جھریاں پھینک رہی تھیں۔ چند نوجوان اپنی کالی رنگت، کچھ موٹے موٹے ہونٹ، اکثر میل جمے ہوئے دانت پھینکتے تھے کہ جنہیں دیکھ کر شرم آتی تھی، مگر بہت مجھے یہی حیرت تھی کہ اس پہاڑ میں سب سے زیادہ جسمانی اب تھے، یعنی کوئی اپنی کالی رنگت کو پھینک رہا تھا تو کوئی اپنے میلے کچیلے دانتوں کو تو کوئی اپنے موٹاپے کو۔ ایک شخص کو دیکھتا ہوں کہ اس کی پیٹھ پر بھاری سے بھاری اور بڑے سے بڑا بوجھ مگر خوشی خوشی اٹھائے چلا آتا ہے۔ جب پاس آیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک کبڑا ہے، کبڑا جن کی کمر جھک جاتی ہے اور کب نکل آتا ہے، اور آدم ذات کے انبار رنج و الم میں اپنے کپڑے پن کو پھینکنے آیا ہے کہ اس کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی مصیبت نہیں۔ اس انبار میں انواع و اقسام، ان قسم قسم کے سکم،
اور امراض بھی تھے، سکم مرض، جن میں بعض اصلی تھے اور بعض ایسے تھے کہ غلط فہمی سے خواہ مخواہ مرض سمجھ لیا تھا، یعنی جو وہم میں مبتلا تھے۔ مگر میں فقط ایک ہی بات پہ حیران تھا، اور وہ یہ تھی کہ اتنے بڑے انبار میں کوئی بے وقوفی، بدعتواری بڑی ہوئی نہ دکھائی تھی۔ بدعتواری بری عادتیں۔ میں یہ تماشے دیکھتا تھا اور دل میں کہتا تھا کہ اگر ہوش ہائے نفسانی اور ضعف جسمانی اور عیوب عقلی سے کوئی نجات پانی چاہے تو اس سے بہتر موقع ہاتھ نہ آئے گا۔ کاش کہ جلد آئے اور پھینک جائے۔ اتنے میں ایک عیاش کو دیکھا کہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے بے پرواہ چلاتا ہے۔ اس نے بھی ایک گٹری پھینکی، مگر جب دیکھا تو معلوم ہوا تھا کہ گناہوں کے عوض اپنی عاقبت اندیشی کو پھینک رہا ہے۔ جب تمام بنی آدم اپنی بوجھوں کا بوجھ اپنے سر سے اتار چکے تو میاں وہم کی جب سے اب تک اس مصروفیت میں سرگرداں تھے مجھے الگ کھڑا دیکھ کر سمجھے کہ یہ شخص خالی ہے، چنانچہ اس خیال سے میری طرف جھکے۔ ان کو اپنی طرف آتے دیکھ کر میرے حواس اڑ گئے، گھبرا گیا، مگر انہوں نے جھٹ اپنا آئینہ سامنے کیا۔ مجھے اپنا منہ اس میں ایسا چھوٹا معلوم ہوا کہ بے اختیار چونک پڑا۔ برخلاف اس کے بدن اور قد و قامت ایسا چھوڑا چکلا نظر آیا کہ جی بیزار ہو گیا، اور ایسا گھبرایا کہ چہرے کو نقاب کی طرح اتار پھینکا، اور خاص خوش نصیبی اس بات کو سمجھا کہ ایک شخص نے اپنے چہرے کو بڑا اور اپنے بدن کو ناموزوں سمجھ کر اتار پھینکا تھا۔ یہ چہرہ حقیقت میں بہت بڑا تھا، یہاں تک کہ فقط اس کی ناک میرے سارے چہرے کے برابر تھی، یعنی ناک اس کی اتنی موٹی تھی۔ اس سمبوا پر پرافات و مصیبتوں برے ڈھیر میں غور سے نظر کر رہے تھے، اور عالم رولائی کی ایک ایک بات کو تاک کر دیکھ رہے تھے، غور سے دیکھ رہے تھے۔ ہم اس سمبوا پرافات پر غور کر رہے تھے کہ عالم اولائی کی ایک ایک بات کو تاک سے، یعنی اس پورے ڈھیر کو ہم غور سے دیکھ رہے تھے، ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہے تھے، تک رہے تھے کہ جو سلطان افلاک کے دربار سے حکم پہنچا کہ اب سب کو اختیار ہے، جس طرح چاہیں اپنے اپنے رنج و تکلیف تبدیل کر لیں اور اپنے اپنے بوجھ لے کر گھروں کو چلے جائیں۔ پہلے پھینکے اب تبدیل کر گئے۔ یہ سنتے ہی میاں وہم پھر مستعد ہوا اور پھر بڑی ترد یعنی بڑی چستی کے ساتھ اس انبار عظیم کے بوجھ باندھ کر تقسیم کرنے لگا۔ ہر شخص اپنا اپنا بوجھ سنبھالنے لگا، اور اس طرح کی ریل پیر اور دھکم دھکا ہوئی کہ بیان سے باہر۔ چنانچہ اس وقت چند باتیں جو میں نے دیکھی وہ بیان کرتا ہوں۔ ایک پیر مرد یعنی ایک بوڑھا آدمی جو درد کولنج، ایک پیر مرد جو نہایت معزز اور محترم معلوم ہوتا تھا، جو درد کولنج یعنی پیٹ کے درد سے، آنت کے درد سے بڑا بے قرار تھا، اور لااولادی کے سبب سے اپنے مال و املاک کے لیے ایک وارث چاہتا تھا۔ لااولادی یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اپنی جائیداد کے لیے وارث چاہتا تھا۔ اس نے درد مذکور کو پہن کر ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کو لیا، مگر لڑکے ناپکار کو نافرمانی کی وجہ سے، کیونکہ وہ لڑکا جو تھا اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کے والد نے اس ڈھیر میں پھینکا تھا۔ اس کے والد نے درد کولنج کو لے لیا، اور بوڑھے آدمی نے اس لڑکے نے آتے ساتھ ہی بوڑھے کی داڑھی پکڑ لی اور سر توڑنے کو تیار ہوا۔ اتفاقاً برابر ہی لڑکے کا حقیقی باپ نظر آیا۔ اب وہ درد کولنج کے مارے لوٹنے لگا تھا، یعنی لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، تکلیف میں تھا۔ چنانچہ بڈھے نے اس سے کہا کہ برائے خدا میرا درد کولنج مجھے واپس دے کر اپنا یہ بیٹا تم لے لو، اور وہ کہہ رہا تھا مجھے میرا بیٹا دے کر یہ درد کولنج واپس لے لو۔ میرا پہلا عذاب اس سے 1000 درجے بہتر ہے، مگر مشکل یہ ہوئی کہ یہ تبادلہ اب دوبارہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک بیچارہ جہازی غلام تھا کہ اس نے قید زنجیر و جہازی محنت کی تکلیف سے دکھ ہو کر، پریشان ہو کر عذاب کو چھوڑا تھا، اور جھولے کے مرض کو، ہلنے کے مرض کو لے لیا تھا۔ اسے دیکھا کہ 2 قدم چل کر بیٹھ گیا اور سر پکڑ کر بس ہو رہا تھا، یعنی سوچنے لگا، بس آنکھیں بند کر کے سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ غرض
اسی طرح کئی شخص تھے کہ اپنی اپنی حالت میں گرفتار تھے اور اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے کہ ہم اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے، مطلب یہ کہ اپنی پہلی والی مصیبت کو غنیمت سمجھ رہے تھے۔ مثلا کسی بیمار نے افلاس لے لیا تھا، وہ اس سے ناراض تھا۔ کسی کو بھوک نہ لگتی تھی تو وہ اب جو البقر کے مارے پیٹ کو پیٹ رہا تھا، جو البقر نہ ختم ہونے والی بھوک۔ ایک شخص نے فکر سے دکھ ہو کر اسے چھوڑا تھا، اب وہ درد جگر کا مارا لوٹ رہا تھا۔ غرض ہر شخص کو دیکھ کر عبرت اور پشیمانی ہی حاصل ہوتی تھی۔ غرض وہ سارا انبار عورتوں اور مردوں میں تقسیم ہو گیا، مگر لوگوں کا یہ حال تھا کہ دیکھنے سے ترس آتا تھا، یعنی جان سے بیزار تھے اور اپنے اپنے بوجھوں میں دبے ہوئے اوپر تلے دوڑتے پھرتے تھے۔ سارا میدان آوزاری میں مگن تھا، نالو فریاد کر رہا تھا۔ آخر سلطان افلاک کو ان کی حالت پر رحم آیا اور حکم دیا کہ اپنے اپنے بوجھ اتار کر پھینک دے اور پہلے والی بوجھ واپس لے لے۔ سب نے خوشی خوشی سے اپنے سروں سے یہ نئے غم پھینک دیے اور پرانے والے غم لے لیے۔ اتنے میں ایک دوسرا حکم آیا کہ وہم جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا وہ شیطان ناپکار یہاں سے دفع ہو جائے۔ اس کی جگہ ایک فرشتہ رحمت آسمان سے نازل ہوا، اس کی حرکات و سکنات نہایت معقول باوقار تھی اور چہرہ بھی سنجیدہ اور خوشنما تھا۔ اس نے بار بار اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور رحمت الہی پر توکل کر کے اللہ پر آسرا کرنا، اللہ پر توکل کر کے نگاہ کو اسی کی آس پر لگا دی کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا نام صبر و تحمل تھا۔ ابھی وہ اس کوئی مصیبت کے پاس آ کر بیٹھا ہی تھا جو کوئی مذکور خود بخود سمٹنا شروع ہوا، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے ایک ثلث یعنی ایک تہائی رہ گیا۔ پھر اس نے ہر شخص کو اصلی اور واجبی بوجھ اٹھا کر دینا شروع کیا اور ایک ایک کو سمجھاتا گیا کہ نہ گھبراؤ اور بردباری کے ساتھ اٹھاؤ۔ ہر شخص لیتا تھا اور اپنے گھر کو راضی رضامند خوشی خوشی جاتا تھا، ساتھ ہی اس کا شکریہ ادا کرتا تھا کہ آپ کی عنایت سے مجھے اس انبار لا انتہا میں سے اپنا بار مصیبت مل گیا، یعنی جو اتنا بڑا ڈھیر تھا اس میں تو اپنی وہ مصیبت ڈھونڈنا بھی مشکل تھی، لیکن یہ شکر ہے کہ مجھے میری مصیبت مل گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ یہ محمد حسین آزاد کا لکھی ہوئی تصنیف نیرنگ خیال کا جو ہے وہ ایک حصہ ہے۔ اس کے انشا پرداز، مضمون نگار، تمثیل نگار، یعنی ایک ڈرامائی انداز سے وہ مضمون کو بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہی جو ہے یہ محمد حسین آزاد کا ہنر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے نیرنگ خیال کا سے لیا گیا ہے۔ سوال ہے سلطان افلاک کے دربار سے کیا اشتہار جاری ہوا؟ تو سب سے پہلے ہم سبق کا نام، مصنف کا نام اور ادبی حیثیت لکھیں گے۔ پھر جواب ہم لکھیں گے کہ سلطان افلاک کے دربار سے یہ اشتہار جاری ہوا کہ تمام دنیا والے اپنے اپنے رنج و علم رکھ کر ایک جگہ پر ڈھیر کر دیں۔ اس مقصد کے لیے ایک میدان جو میدان خیال سے بھی زیادہ وسیع تھا تجویز ہوا اور لوگوں نے آنا شروع کیے۔ وہم کی تصویر کس طرح پیش کی؟ مصنف نے وہم کی تصویر کو ایک شخص کے روپ میں پیش کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میدان میں ایک دبلا پتلا شخص آتا ہے، وہ اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ ہوا اس کو اڑا لے جائے۔ اس ہجوم میں بڑی ہوشیاری اور تیزی سے ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا جس میں دیکھنے سے شکل نہایت بڑی معلوم ہوتی تھی اور اس کی پوشاک یعنی کپڑے اس کے ڈھیلے ڈالے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا، اور اس کی پوشاک پر دیوزاروں اور جنات اور پریوں کی تصویریں سونے کے تاروں سے کڑی ہوئی تھیں۔ جب ہوا سے اس کی پوشاک لہراتی تو ہزاروں عجیب و غریب تصویریں دکھائی دیتی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے خوف آتا تھا مگر اس کی نظر میں غم تھا اور اس کا نام وہم تھا۔ پیر مرد کا واقعہ لکھیں۔ ٹھیک ہے، اس میں سبق کا نام، مصنف کا نام، ادبی حیثیت لکھیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ اللہ کے دربار سے ایک اشتہار جاری ہوا، تمام لوگ اپنے اپنے مصائب و تکالیف لا کر ایک جگہ پر ڈے گئے، تو اس کے لیے ایک وسیع میدان
وسیع میدان میں پھینک جائیں۔ جب لوگ اپنے اپنے مصائب لے کر آئے تو کچھ دیر کے بعد یہ حکم ہوا کہ اب سب کو اختیار ہے کہ اس میں سے اپنی مرضی کے مطابق نئے رنج و علم اپنے نئے غم اٹھا کر لے جائے۔ ان میں ایک بوڑھا اور باعزت و باوقار شخص جو درد کولنج سے کرا رہا تھا اور اس کی اولاد بھی نہیں تھی، تو وہ اپنے لیے اپنی جائیداد کے لیے وارث چاہتا تھا، تو اس نے درد کولنج کو پھینک کر لڑکے کو لے لیا، لڑکے کو منتخب کیا۔ یہ لڑکا نافرمانی اور گستاخی کی وجہ سے اس کے باپ نے اس کو یہاں پر چھوڑ دیا تھا۔ نوجوان لڑکے نے آتے ہی بوڑھے کو داڑھی سے پکڑ اور خوب بے عزتی کی۔ اس وقت بوڑھے نے فریاد کی کہ اس کا درد کولنج دے کر وہ لڑکا واپس لے لیا جائے۔ مشکل یہ ہوئی کہ اب تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی۔ اچھا، اس موقع پر کن چیزوں سے بآسانی نجات حاصل کی جا سکتی تھی؟ تو مصنف نے خواب دیکھا کہ اللہ کے دربار سے اشتہار جاری ہوا، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ ہر ایک نے کسی نے اپنی بے وقوفی کو نہیں پھینکا، بلکہ کوئی اپنی کالی رنگت کو پھینک رہا تھا۔ تو تمام لوگ اپنے اپنے وہ جو ہے ہر ایک اپنی کوئی اپنی کالی رنگت کو پھینک رہا تھا، کوئی اپنی جھریوں کو پھینک رہا تھا۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ اس موقع پر لوگ اپنی اپنی بد اخلاقی، بے وقوفی، لالچ اور بے عقلی وغیرہ سے نجات پا سکتے تھے، لیکن لوگوں نے اپنی ظاہری خرابیاں اس ڈھیر میں لا کر پھینک دی، جبکہ باطنی برائیاں یعنی بد اخلاقی، بے وقوفی، لالچ جیسی خرابیوں کو نظر انداز کیا۔ ٹھیک ہے، جبکہ اصل برائیاں جو ہیں یہی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے یہ لوگ اس سے نجات پا سکتے تھے۔ یہی چیپٹر تھا، اس کے الفاظ معنی یہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اقتباس ایک پیر مرد، ٹھیک ہے، ایک پیر مرد جو نہایت کمزور معلوم ہوتا تھا، معزز اور محترم معلوم ہوتا تھا، پیج نمبر 30 کا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں حوالے متن لکھتے ہوئے ہم لکھیں گے کہ یہ اقتباس ہماری اردو نصابی کتاب کے سبق میں شامل سبق انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف محمد حسین آزاد ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نیرنگ خیال سے ماخوذ ہے۔ سیاق و سباق میں ہم اس پیراگراف سے تھوڑا سا پہلے والا قصہ بیان کریں گے اور تھوڑا سا اس کو ٹچ دیں گے کہ جس طریقے سے ایک مصنف نے خواب دیکھا اور اس میں یہ دیکھا کہ ہر ایک انسان اپنے اپنے غموں کو لا کر ایک جگہ پر ڈھیر کر دے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم وضاحت پہ آئیں گے اور وضاحت میں ہم وہی پیر مرد والا قصہ ہی سارا لکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، سیاق و سباق میں تھوڑا سا پہلے تھوڑا سا بعد والا قصہ لکھیں گے اور وضاحت میں اسی پیراگراف کی ہم وضاحت کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور مرکزی خیال اس کا یہی ہے کہ مصنف نے اس میں ڈرامائی انداز میں یہ لکھتے ہیں کہ تمام اہل دنیا، جس طرح اس میں لکھا ہے کہ تمام اہل دنیا اپنے غموں کو ایک جگہ پر لا کر ڈھیر کر دیں۔ ٹھیک ہے، کہ جو لوگ اپنے آپ کو بد نصیب سمجھ رہے ہیں وہ اس تقسیم کو مصیبت سمجھیں گے اور اپنی پہلی مصیبت کو غنیمت سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہر آدمی بہت جلد گھبرا جائے گا اور اس کی دلی خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو مقصد ان کا یہ ہے کہ مصنف کہتے ہیں کہ انسان کسی حال میں بھی خوش نہیں رہتا۔ اگر اس طرح ہو بھی جائے کہ ایک جگہ پر ڈھیر کر کے ہم اپنی مصیبت، تو ہم پہلی والی مصیبت کو غنیمت سمجھیں گے اور نئی مصیبت کو مصیبت سمجھیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے ہر حالات میں ہی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔